تو آپ بسم اللہ کیجیے. سوال ہے، میں کھل کے بات کروں گا. جی جی بے شک. کہ دین میں مسالک یا فرقہ واریت مطلب کیوں اس کی ضرورت پیدا ہوئی، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو یہ ابھی اتنے مطلب مسالک جو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اہل سنت، اس کے بعد اہل حدیث یا دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی مطلب کہلاتے ہیں، لیکن آگے آ کے وہ تبدیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں. اور ویسے تو دیکھا جائے تو کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو اپنی تقاریر میں ایک دوسرے کو کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا روشنی فرمائیں. سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے وہ ہے فرقہ واریت کے حوالے سے، کہ فرقہ واریت جو ہے وہ کیوں ہوئی اسلام میں. تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے نا، وہ جو اصل مسلمان ہیں، جو قدیم مسلمان ہیں، وہ ہیں کثیر مسلمان. یعنی شروع سے جو مسلمانوں کا جو عقائد اور نظریات آ رہے ہیں وہ ہیں شروع سے مسلمانوں. یعنی آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ فرقہ واریت کیوں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ گروہ نہ بن جاؤ. میرا آپ سے سوال ہے کہ آج سے پہلے آپ 10 سال پیچھے جائیں، 20 سال پیچھے جائیں، جتنا آپ پیچھے جاتے جائیں گے فرقے کم ہوں گے. ایسا ہی ہے، جتنے ہسٹری کو آپ ریپیٹ کریں گے پیچھے جائیں گے، ریورس جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار 10 سال پہلے یعنی 16 سال پہلے چھوٹے مرزا صاحب کا وجود نہیں تھا. جیلم کے اندر وہ پیدا ہوئے تو 2008 میں انہوں نے کیا کیا، ایک فرقے کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے علمی کتابی. ٹھیک ہے. تو 8 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا. آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 20 30 سال پہلے یہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں یا غیر مقلد کہلاتے ہیں یہ نہیں تھے. اس سے آپ تھوڑا 100 سال پیچھے اور جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دیوبندی حضرات جو کہلاتے ہیں یہ بھی نہیں تھے. یعنی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے کہ ان کا سٹارٹ کہاں سے ہوا. اسی طرح آپ ان سب کا بایو ڈاٹا نکالیں. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آج علمی کتابی ہوں، مسلم ہوں، یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا ساتھی ہے، تو وہ پہلے کیا ہوگا، یعنی اس کی بنیاد دیکھیں گے وہ پہلے کس نظریے کس عقیدے پر تھا. جو بندہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اس سے پوچھیں کہ وہ خود یا اس کے والد یا اس کے دادا، یعنی پیچھے چلے جائیں گے نا تو ہسٹری ہوگی نا ایک بندے کی، تو دادا تک جا سکے گا، کوئی باپ تک جا سکے گا، کوئی پڑ دادا تک جا سکے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا لیں. ہمارے گاؤں کے جو کنورٹ ہوئے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بھی جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں، آپ ان کی اگر ہسٹری نکالیں گے تو ان کے باپ دادا کیا تھے، تو وہ اہل سنت و جماعت تھے. یعنی مسلمانوں کی کثیر تعداد آج بھی کیا ہے، اہل سنت جماعت ہے. اور ماضی میں بھی سب سے زیادہ جو تعداد مسلمانوں کی رہی ہے جس نظریات پر وہ رہے، یعنی اہل سنت جماعت سے مراد کیا ہیں. یہاں پہ ان کو بریلوی کہا جاتا ہے، تو وہ ایسے کہا جاتا ہے کہ دیوبندیوں سے الگ کرنے کے لیے، کیونکہ 1911 میں یہ اختلاف پیدا ہوا تھا. تو اس اختلاف میں پھر جو لوگ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان بریلوی کو جنہوں نے سپورٹ کیا تو وہ بریلوی کہلوائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی نیا فرقہ دیا تھا. وہ یہ تھا کہ اس خاص اختلاف میں، خاص جو مسئلہ ہے اس میں آپ کس طرف ہیں. ٹھیک ہے. تو بندہ بنیادی طور پر کیا نکلے گا. اب چھوٹے مرزا صاحب کو آپ پوچھیں گے کہ آپ پہلے کیا تھے، وہ کہیں گے میں پہلے بریلوی تھا. ڈاکٹر اسرار سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میں پہلے بریلوی تھا، اہل سنت و جماعت تھا. اب جس بندے کو شیعہ سے پوچھیں گے وہ پہلے کہے گا کہ ہمارا دادا پردادا پیچھے کوئی نہ کوئی یہ نکلیں گے، یعنی مزارات پہ جانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد منانے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، توسل کرنے والے. ٹھیک ہے جی. پیری فقیری بیعت وغیرہ یعنی سلسلہ میں جو کرنے والے، یہ سارا مسلمانوں کا سلسلہ. اس وقت بھی آپ روس چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں، آپ ایران جائیں، آپ عراق جائیں، آپ عرب جائیں، عجم جائیں، آپ جس علاقے میں جائیں گے، ہندوستان جائیں، بنگلہ دیش جائیں، آپ کو مزارات بھی نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے وابستہ لوگ بھی نظر آئیں گے. تو جو لوگ مسلمان ہیں کثیر تعداد، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کون سی ہے، تو یا بغیر کوئی آپ نے تردد کیے بتا دینا ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ مسجدیں اور سب سے زیادہ نمازی کن کے ہیں. رفع الیدین کرنے والے کتنے بندے ہوتے ہیں ایک مسجد میں، اور نہ کرنے والے اگر آپ ریشو نکالیں گے تو وہ کثیر تعداد میں زیادہ نکلیں گے. یعنی نہ کرنے والے زیادہ ہیں، کرنے والے، اور کرنے والے کی بھی ہسٹری پوچھیں گے تو کسی کو 1 سال ہو چکا ہوگا، کسی کو 2 سال ہوں گے، کسی کو 10 دن ہو چکے ہوں گے، یا کسی کے والد صاحب نے شروع کیا ہوگا، یا بہت زیادہ پرانا کوئی نکالے تو وہ کیا کہے گا کہ دادا جی نے شروع کیا تھا. پیچھے کوئی بندہ ریکارڈ آپ نکالیں گے تو وہ ہم نکلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر مسلمان ایک تھے اور ایک ہی نظریات تھے. فرقہ ان لوگوں نے بنایا جماعت، اس لیے ہم تو فرقہ تو نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں جماعت. ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت و
جماعت ہوتی ہے بہت بڑی، آپ دائیں جائیں بائیں جائیں، شمال کی طرف جنوب جائیں، مشرق جائیں مغرب جائیں، آپ کو یہی نکلے گی۔ تو اب میں آپ کو اس پہ حدیث شریف سناتا ہوں کہ فرقہ جو بناتا ہے وہ کیوں بناتا ہے اور وہ مذمت کس کی ہے۔ ابن ماجہ شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 3950، ٹھیک ہے جی، یہ ابن ماجہ شریف اوپر پڑھی 3950 نمبر حدیث شریف ہے، اور اس حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امت کیا ہے جی؟ یعنی پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 16 سال پہلے اس نے ریسرچ شروع کی اور ویڈیو بنانا شروع کیا، اور وہ کہتا ہے کہ ساری امت مشرک ہے اور میں کیا ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ یعنی اربوں خربوں لوگ ہیں نا جی، وہ بہت زیادہ ہیں دنیا میں جو یہ عقائد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان میں تو مسلمان، پاکستان میں سب سے زیادہ شرک کہاں پہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ شرک گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ اور نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں 2 مقامات پر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، آپ کو حوالہ بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی کہ تم میرے بعد کیا کرو گے، شرک۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے، کیونکہ یہ سب کا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، آنے والے قیامت تک آپ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، تو حضور نے کیا گارنٹی دی کہ میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی، اور یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تم اختلاف دیکھو کہ کلو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، تو اس وقت عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ حدیث پڑھنا نہ آتی ہے اور خود وہ ریسرچ شروع کر دے، عربی زبان نہ آتی ہے اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ سیکھے، کیا کرے، علم سیکھے، اور سیکھنے کے بعد پھر خود ریسرچر بنے، اور اگر خود نہیں سیکھ سکتا تو پھر کیا کرے، فعلیکم بالسواد العظم، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کرے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3950 حدیث حضور اسلام پہلے بتا گیا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کیا کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، اختلاف ہو جائے گا، لیکن اگر بچنا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوگی، یعنی صورت کیا ہوگی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ابھی بھی میں نے تمہید اس لیے اتنی لمبی باندھی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ ابھی بھی آپ ریسرچ کریں گے، دنیا میں گھومیں گے تو آپ کو کیا ملے گا کہ سب سے زیادہ کیا ہیں، اہل سنت جماعت۔ مسلمانوں کو اگر مسلمانوں سے اہل سنت نکال دیے جائیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کی 80 صفیں ہوں گی قیامت والے سب سے زیادہ۔ اگر ہم نکل گئے نا بیچ میں سے تو پھر صفحہ کتنی ساری رہ جانیاں نہیں، پھر تو ایک بھی صف نہیں بڑھنے لگی نا جی۔ یہ جڑے سارے رلا ملا کے علمی کتابی، اہل حدیث، غیر مقلد، ٹھیک ہے، اہل قرآن، دیوبندی، شیعہ، جتنے بھی ہیں، مرزائی، قادیانی، نیچری، سب ملا کر ایک صف بھی نہیں بن سکتے۔ تو مسلمانوں نے نہیں بنائے فرقے، ہم نے نہیں بنائے۔ جو بندہ جدا ہوتا ہے اس سے پوچھے، دیکھو نا جی، ایک گھر کے 7 افراد ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں۔ آپ کتنے ہیں جی؟ 6 بھائی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمر دے، صحت دے، برکت دے۔ آپ 6 بھائی ہیں اور ایک فیملی آپ کے والدین بھی ہوں گے۔ اب آپ کا وہ بھائی جو آپ سے الگ جدا ہوگا، بکھرے ہو جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم بھائی کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ یا جو بندہ گھر جس نے جوڑ رکھا ہے، جو اکٹھے رہ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا بھی آپ نے اختلاف کیوں بنایا ہے؟ تو فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرست دیں گے۔ فرقہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی جماعت، بالکل چند بندے کیا ہو جائیں، مسلمانوں سے الگ ہو جائیں۔ میاں صاحب یہاں کے بارے بڑے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے کیا کہا تھا، در مرشدہ چھڈی نہ ہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں نکلی وہ پگیانا جوگی۔ تو جو بندہ الگ ہوا نا، جدا ہوا، اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ دیوبندیوں سے سوال کریں کہ آپ الگ کیوں ہوئے، آپ اہل حدیثوں سے سوال کریں کہ آپ نے ہر مسئلہ مسلمانوں کے سے الگ کیوں نکالا ہوا ہے۔ آپ چھوٹے مرزا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کا ہر مسئلہ، قربانی کب ہوتی ہے؟ 10 ذی الحج کو، یا آج تو 9 ہے نا، کل 10 ذی الحج ہے، عید والے دن۔ اور اگر کوئی بندہ عید سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہوگی؟ یہ بخاری میں موجود ہے نا۔ اور بچے کو مسئلہ پوچھیں بھلے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بندہ 1 مہینہ پہلے بھی قربانی کر دے، جس کا جانور کیا ہو جائے، عیب پیدا ہو جائے یا پھڑکنا شروع کر دے، اور وہ پہلی ذبح کر دے اور کیا کر دے، قربانی کر دے، تو اس کی 1 مہینہ پہلے بھی قربانی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب بھی توحید بیان ہوگی تو گستاخی ضرور کرنا پڑے گی۔ جب بھی توحید کا مطلب یہ کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی فرشتہ اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا۔ یعنی یہ باتیں تو وہ کر رہے ہیں نا، فرقہ تو وہ بنا رہے ہیں۔ مسلمان تو اکٹھے تھے اور اکٹھے ہیں الحمدللہ۔ سوال اس سے کریں جو کیا ہوا، جو الگ ہوا۔ تو فرقہ تو ہم تو کہتے ہیں جماعت بنائیں، ہم تو کہتے ہیں اکٹھے ہوں، مسلمان اتحاد پیدا ہو۔ اور الحمدللہ سب سے زیادہ آپ گواہ ہیں، آپ پاکستان کے امن و امان کو دیکھیں گے تو یہ لڑائی جھگڑا یہ وہابیت کی سوچ کی بنیاد ہے کہ وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، ہم کو مشرک سمجھتے ہیں،
اور وہ انہوں نے کیا کرنا، مارنا شروع کر دیا لوگوں کو. اور عرب میں جو داعش بنے اور وہ کیا جتنے بھی بنے وہ سارے وہ بھی اس ایک خارجی سوچ کے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا، قتل کرنا شروع کیا. ہمارا تو ایسا نہیں، ہم تو فرقہ پر، ہم تو نہ فرقہ ہیں نہ فرقہ پرستی کے قائل ہیں. ہم تو اپنے جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں نا جی، جو فرقے بن رہے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر. اب آپ سے پتہ چلا کہ آپ کے نظریات میں کچھ معاملات ہیں، ہم آپ کے پاس پہنچ ہی نہیں گے، تو ہم فرقہ تو نہیں بنا رہے، ہم تو کیا کر رہے ہیں، آپ کو واپس لا رہے ہیں. اسی طرح جو بھی ہوگا ہم اس کو کیا کریں گے، تو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی. یہاں یہ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، یہ ہے 3596 حدیث شریف کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت. حضور علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، آپ نے احد والوں جو شہداء تھے نا، ہر سال اب یہ مزارات پہ جانے کا مسئلہ یہاں پہ ضمن حل ہو گیا. احد میں جو شہداء تھے، مزارات تھے کہ نہیں تھے؟ مزار کس کو کہتے ہیں؟ قبر مبارک کو کہتے ہیں. نبی پاک سارا سال ہر سال میں ایک دفعہ کیا کرتے تھے، احد شریف جاتے تھے اور ان پر پھر نماز پڑھتے تھے جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. ثم انصرف الى المنبر. حضور نے ممبر بچھایا، ممبر پر تشریف لے گئے. فقال انی فرطکم وانا شہید علیکم. فرمایا میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں حوض کوثر پر، یعنی آگے پہنچنے والا ہوں، تو میں تمہارے لیے کیا ہوں، فرط ہوں، یعنی پہلے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں. تم پر یہاں سے نبی پاک کے حاضر و ناظر کا بھی مسئلہ ہو گیا. گواہ کون ہوتا ہے جی؟ جو موجود ہو موقع پر اور دیکھ بھی رہا ہو. جو موجود ہو تو اس کو حاضر کہتے ہیں اور جو دیکھ رہا ہو اس کو ناظر کہتے ہیں. عربی زبان کے لفظ ہے نا جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں. اچھا، نبی پاک کی امت صرف وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی؟ حضور کی امت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا حضور علیہ السلام کی امت. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پوری امت پر گواہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ میں تو گواہ ہوں. اور انی واللہ لانظر الی حوض الان. اس وقت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، احد کے میدان میں موجود ہوں، لیکن میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں احد میں. یہ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں وہ کیسے دیکھ سکتے، جو دوربین ہے کوئی جی. چھوٹے مرزا صاحب طنز کرتے ہیں نا. اگر یہاں سے نا یہ نہ بتایا جائے چھوٹے مرزا صاحب کو کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، صرف اتنا کہا جائے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اتنے بیٹھے ہیں جی، کوئی بابا یہ آنکھ ہے، یعنی نبی پاک کا نام نہ لیا جائے اور وہاں پہ کیا لکھا جائے، بابا جی کہنے کہ بیٹھے میں اتنے تو دیکھنا کتنے ہیں. اور دیکھو سر وہ تو کچھ جی کہانی ہے جی، یہ تو جھوٹ ہے جی، ہے میں جی بابے تو شے ہی کوئی نہیں. تو اب ہم جب کہیں گے کہ یہ تو جناب حدیث بخاری شریف کے اندر حضور فرما رہے کہ میں یہاں احد میں ہوں اور دیکھ کہاں پہ رہا ہوں، حوض کوثر کو. وَإِنِّي قَدْ مَا أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ. یعنی اس حدیث میں حضور نے سارے عقیدے بتا دیے ہیں. کمال نہیں ہے جی کہ میرے پاس مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. جس کو چابیاں دی جاتی ہیں اس کو مالک نہیں بنایا جاتا کہ نہیں بنایا جاتا، یعنی مالک بنایا ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا. اور خدا کی قسم حضور نے اٹھائی، نبی پاک نے کیا قسم اٹھائی؟ خدا کی قسم مجھے اس اپنے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. اب جو بندہ نبی پاک کے اس فرمان کے بعد امت کو مشرک کہتا ہے، وہ نبی پاک کے اس فرمان کے خلاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور نبی پاک گارنٹی دے گی، سرٹیفکیٹ دے گی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. اور وہ کہتا ہے جی سب سے زیادہ شرک کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اسے سمجھایا جائے کہ جناب 3596 نمبر بخاری شریف کھولو تھوڑی جی اور پھر دیکھو تو ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا. ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا داری میں کیا ہو جاؤ گے، لگ جاؤ گے، اس میں ہو جاؤ گے. تو حضور علیہ السلام کی امت کبھی شرک نہیں کرے گی. امت وہ ہے جو کثیر ہے، حق وہ ہے جو زیادہ ہے مسلمانوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کی پیروی کرنی ہے. جو الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرقہ ہے. یہ سمجھ آ گیا آپ کو مکمل؟ ٹھیک.